اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آئیے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم 5 آیات تک کر لیا تھا ہم لوگوں نے، آج ہم 6 آیت سے کریں گے۔ یجادلونک، وہ تم سے جھگڑنے لگے، وہ جادلو، واؤ بھی جو ہے وہ یا واؤ نون بھی جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، اور یا بھی جو ہے وہ جمع ہی کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے جو وہاں پر پریزنٹ نہ ہو۔ جادلونا کا، وہ آپ سے جھگڑنے لگے، فی میں، الحق، حق بات میں یا سچ بات میں، بعد اس کے، ماں جب تبینہ وہ ظاہر ہو گیا، حق بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد وہ آپ سے جھگڑنے لگے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو لوگ غزوہ بدر میں جو ہے وہ جانے سے گریز کر رہے تھے۔ اس میں جو تھی نا وہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی، عبداللہ بن ابی جو تھا نا، وہ اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا، اور کہ بھی میں وہاں پہ باہر غزوہ بدر میں باہر نہیں جاؤں گا، اپنے مدینہ سے نکل کے باہر نہیں جاؤں گا، اور وہ لے کر جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا تھا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے جھگڑ رہے تھے۔ ما تبینہ، جب ظاہر ہو گیا، کان نما، جیسا کہ یا گویا کہ، یساقون، وہ دھکیلے جاتے ہیں، الی طرف الموت، موت کی طرف، وہم، اور وہ ینظرون، اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے تھے جیسے کہ ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہماری موت ہے۔ جیسے اگر کسی انسان کو گڑھے میں پھینکنے لگے تو کس طرح سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اسی طرح سے وہ لوگ بھی ہاتھ پاؤں مار رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے پیغمبر پاک جو ہیں وہ یہاں ہم لوگوں کو ادھر ہی رہنے کی اجازت دے دیں اور باہر نہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ تھے جن کا ایمان کمزور تھا، وہ لوگ تھے۔ نیکسٹ آیت ہے وَإِذْ، اور جب، یعیدکم اللہ، یعیدو، وعدہ کرتا تھا، تم سے، اللہ تعالیٰ، یعیدکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا تھا، احدی، ایک، الطائفتین، الطائفہ کہتے ہیں جماعت کو، تینی، دو جماعتیں یا دو گروہ، طائفہ گروہ، تین جو ہے وہ دو لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے کہ دو گروہوں میں سے، انہا، کہ وہ لکم لیے تمہارے، وتودون، اور تم چاہتے تھے، انا، یہ کہ غیرہ، بغیر، ذات والا، شوکتی، اسلحے یا ہتھیار کے، تکون، ہو جائے، لکم لیے تمہارے، ویرید اللہ، ویرید، اور یرید، چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، ان کہ یحق، قائم رکھے، یا حق کو حق کر دے، الحق، حق کو قائم رکھے۔ یہ جو ورڈ صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا، یہ ہے قائم رکھے، قاف دو نقطوں والا، حمزہ اور آگے میم، قائم رکھے حق کو، بھی کلماتی ہی، اپنے فرمان سے، اپنی بات سے، اپنے حکم سے، اس میں اپنے فرمان سے، اپنے حکم سے دونوں لکھ سکتے ہیں آپ۔ یقطع، کاٹ دے، دابرہ، جڑ، الکافرین، کافروں کی، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ واپس نہیں دیا اور ترجمہ اس کا کیا؟ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، یعنی کہ تمہارے تابع ہو جائے گا، تمہیں اس پر فتح حاصل ہوگی، اور تم چاہتے تھے کہ وہ قافلہ جو بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مسلمانوں یہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ، وہ جو تجارتی قافلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے، اور تمہاری شان و شوکت جو ہے اس کو بھی بڑھا دے، اپنے فرمان کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان اب سپر پاور بن چکے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا آسان کام
نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ وہ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، کافروں کو نیچا دکھانا چاہتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو گروہ جو ہیں، دو گروہوں میں سے یعنی کہ ابو سفیان اور ابو جہل میں سے ایک تم لوگوں کے پاس ضرور آ جائے گا. اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ تو نکل گیا دوسری طرف، کیونکہ اس وقت یہ رواج ہوتا تھا کہ جو قافلے تجارت کے آتے تھے تو راستے میں بیٹھ جاتے تھے لوگ اور وہ ان کو لوٹ لیتے تھے، ان کا مال تجارت لے لیا کرتے تھے. اسی طرح سے مسلمانوں نے بھی پلان بنایا تھا کہ ہم اس کو کر لیں گے، اپنے حق میں ہم لوٹ لیں گے تو ہمیں بہت سا سامان مل جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. جب ابو جہل کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان جو ہیں وہ ابو جہل کے قافلے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا اور جنگ کروں گا ان سے. لیکن ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ تو دوسری طرف نکل گیا. اور ابو جہل سے کہا گیا، اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو اب فری ہو گیا ہے، اس کو تو کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اب ہم واپس چلتے ہیں. تو ابو جہل نے کہا نہیں، میں پیغمبر پاک کا تعاقب کروں گا اور وہاں جا کے ان سے مقابلہ کروں گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم پیغمبر پاک کو دیا کہ آپ چلتے چلے جائیے. اور بدر کے مقام پر پیغمبر پاک وہاں رکے، اور جو لوگ پریشان ہو رہے تھے پیغمبر پاک نے ان کو بتایا کہ یہ دیکھو یہاں وہاں نشان لگا کے پیغمبر پاک نے بتائے کہ یہاں جو ہیں وہ یہاں فلاں بندہ قتل ہو کے گرے گا، یہاں فلاں قتل ہو کے گرے گا. اور جس جگہ پر پیغمبر پاک نے نشانات لگائے، صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ اسی جگہ پر جو ہیں انہی ناموں کے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو کے گرے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ حق اور باطل کا مارکا ہوتا، اور یہ حق اور باطل کا پہلا مارکا تھا جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا. تو دو گروہوں سے مراد کیا ہے؟ ایک ابو جہل کا گروہ، ابو جہل کا جنگی لشکر، اور دوسرا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ نیکسٹ آیت ہے لیحق، تاکہ سچ ثابت کر دے، حق کو یا سچ کو، ویبطلا اور جھوٹ کر دے الباطلا جھوٹ کو، اور باطل کر دے باطل کو، اور جھوٹ کر دے جھوٹ کو. ولو اور اگر کریہا نہ خوش ہوں مجرمین اگرچہ مجرمین ہی نہ خوش ہوں. ادھر کریں، آگے کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیحق تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو کہ مشرک ہی ناخوش ہوں. ٹھیک ہے. مشرک ناخوش ہی ہوں. یہ مشرکین کے لیے کہا گیا کہ جو لوگ منافقین کی جو ایک جماعت ہے وہ 300 لوگوں کو اپنے لے کے پیچھے چلا گیا تھا. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، تو انہی کے بارے میں اور مشرکین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہی لوگ ناخوش ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہیں وہ پیغمبر پاک کے ساتھیوں کو کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ یہ غزوہ بدر ایسا مارکا تھا جس میں جو مسلمان کفار ہیں ان کے 70 آدمی شہید ہوئے تھے، اور 70 ہی ان کے قید بنا لیے گئے تھے، قیدی بنا لیے تھے 70. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کے صرف 14 مسلمان جو ہیں صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا. اس لیے یہ جو ہیں وہ اور ان کے بڑے بڑے سردار، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ان کا ابو جہل تھا، یہ بھی مارا گیا تھا. اس میں ان کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی تھی. ٹھیک ہے. غزوہ احد جو ہے وہ غزوہ بدر کے نتیجے میں ہوا تھا پھر. ٹھیک ہے. پھر اس سے پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان جو ہیں اب ایک پاور ہیں، اور ان سے مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے، اور اسلام ہی سچا دین ہے. نیکسٹ ہے آیت از، جب. اس زیادہ تر جب کے میننگ میں ہی یوز ہوتا ہے. تستغیثون، تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے یا اپنے پروردگار سے، فاستجاب، تو اس نے قبول کر لی، لکم تمہاری یا تمہارے لیے، انی یہ کہ میں، ممدکم مدد کروں گا تمہاری، بالفین 1000 کے ساتھ، 1000 من الملائکتی، من سے الملائکتی فرشتوں سے مدد کروں گا، 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا تمہاری. ٹھیک ہے. مردفینا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، لگاتار آنے والے. اگر آپ کا یہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے آپ کے کالم میں پورا نہیں آتا تو آپ لگاتار آنے والے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ اپنی ورک بک ساتھ رکھا کریں، کوشش کیا کریں ساتھ ہی جو ہے اس کو لکھتے جائیں، تاکہ آپ کا ٹائم بھی جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو.
اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، لگاتار آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ جب پیغمبر پاک کو بہت محسوس ہوا کہ بھی وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور بہت سے مسلمانوں نے بھی کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، تو پیغمبر پاک نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو دعا کر رہے تھے وہ تمہاری دعا جو ہے وہ قبول کر لی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم سے کہ وہ تمہیں مدد دیں گے 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا اور مدد ہوئی بھی اس وقت۔ وما اور نہیں جعلہ بنایا اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے الا مگر بشرا خوشخبری، ولتطمئن تاکہ اطمینان حاصل کریں بھی اس سے قلوبکم تمہارے دل، قلوب میں نے پہلے بتایا تھا قلب کی جمع قلوبکم تمہارے دل، وما اور نہیں النصر مدد مگر من سے عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم غالب یا غلبہ والا حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے محض بشارت بنایا، محض خوشخبری بنایا تھا تاکہ تمہارے دل سے اطمینان حاصل کرے، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھی فرشتے آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک جگہ پہ ہے کہ فرشتے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صرف آپ کی خوشخبری بنایا، جیسے یہاں بیان کیا ایک دفعہ ہے کہ ہاں آئیں گے فرشتے، اور صحابہ کرام نے بھی روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی کہا کہ بھئی ہاں ہم لوگ تلواریں چلاتے تھے تو ہمارے سامنے جو ہیں وہ کسی کا بازو کٹ کے گر جاتا تھا، کسی کی گردن اور کسی کی ٹانگ کٹ کے گر جاتی تھی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی تھی، اور ضرور آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان لوگوں کے لیے خوشخبری بنایا کہ فرشتے آئیں گے، اس سے ایمان جو ہے ان کا تازہ ہو گیا اور جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا ان کے درمیان مسلمانوں میں کہ فرشتے بھی ہماری مدد کریں گے اور ہم خود بھی ڈٹ کے لڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور فتح یاب ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے کہا مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں فتح دوں، چاہوں تو نہ دوں، لیکن مدد اگر کرنے والا کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ فرشتے آئے تھے تو ہماری مدد ہوئی تو ہم نے فتح حاصل کی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی تم لوگوں کو فتح دی ہے اور ہر چیز پر وہی قادر ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی پر آپ نے انحصار نہیں کرنا کہ فرشتوں کی وجہ سے ایسا ہوا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا۔ بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر کام تدبیر کے ساتھ حکمت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر غالب ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے بیٹا یہ رکن نمبر 1 کے آپ لوگوں کے یہ الفاظ معنی ہے جو آپ کی ورک بک میں پیج نمبر 23 پر لکھے ہوئے ہیں، لیکن پیج نمبر 24 پر آپ لوگوں نے یہ کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پیج نمبر 24 پہ آپ لوگوں نے میننگ کرنے ہیں، اور یہ جو کویشچن آنسرز ہیں اس میں آپ پیج نمبر 23 پہ یہ دیے ہوئے ہیں، لیکن پیج نمبر 28 پہ آپ کا فرسٹ کویشچن ہے اس سبق میں مومنین کی کتنی اور کون سی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہاں پر یہ سورہ انفال والا نہیں ہے، یہ سورہ انفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں وہ یہ والا کویشچن ہے، اور ایک ہے 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ یہ 2 کویشچن ہیں، یہ دونوں کویشچن آپ نے ورک بک پہ کرنے ہیں، اور یہ جب لوز شیٹ پہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے لوز شیٹ پہ میننگ نہیں کرنے اور ساتھ آپ نے جو آیات ہیں ان کا ترجمہ نہیں کرنا ہے۔ یہ کویشچن آنسرز کرنے ہیں آپ نے، اور جو لیسن ہے اس کے بھی کویشچن آنسرز آپ نے کرنے ہیں، جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بیٹا ٹرائی ٹو جوائن دا کلاس ان ٹائم، یہ ٹائم نہیں ہے، یہ جتنے عائشہ ظاہر نے، گل رحمان نے اور اسماعیل آصف جویریہ راحت، یہ آپ لوگ اس وقت آ رہے ہیں، اور جبکہ صرف 5 منٹس رہ گئے ہیں، 5 منٹس رہ گئے ہیں جسٹ،
اور یہ کویشچن آنسرس کا سیشن ہے. مجھے نا آواز نہیں آ رہی تھی بچوں کی. مبشرہ عثمان. ہاں اچھا تو پھر اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے. اچھا بیٹا اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو گفتگو کے آداب ہیں نا اس کی ریڈنگ کرنی ہے. اور یہ کویشچن آنسرز آپ لوگوں نے یہاں پر یہ دیکھیے اس طرح سے یہ ہیں. یہ کویشچن آنسرز گفتگو کے آداب ہیں نا یہ سارے آپ نے ایز اٹ از اسی طرح سے اپنی ورک بک پہ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ورک بک پہ بھی اور لوز شیٹ پہ بھی کرنے ہیں. اللہ نے انسان کے ساتھ کتنے فرشتے مقرر کیے ہیں اور یہ جو کرامن کاتبین انورٹڈ کاماز میں ہے اس کو اپنے مارکر سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. گفتگو کا مفہوم میں یہ جو گفتگو ہے اس کو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے. فرمان عائشہ مارکر سے آئے گا. باقی آپ پین سے لکھ کے انورٹڈ کاماز آپ مارکر سے لگا لیجئے گا. ٹھیک ہے. یہ جسٹ 2 اور 3 سوال ہیں صرف مختصر اور ایک لانگ کویشچن ہے آپ کا. یہ آپ لوگوں نے کرنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے یہ کویشچن آنسرز آپ سے سنوں گی بھی اور یہ والے کویشچن آنسرز بھی سنوں گی. آپ لوگوں کے پاس فل 1 ڈے ہے. فل جتنا آپ کو میں نے کروا دیا نا اس کا سارے کا ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے. اور کسی سے بھی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اپنی جو ہے وہ ویڈیو آن کریں. آپ نے لکھا ہوا جو ہے ورک بک پہ مجھے چیک کروائیں. ٹھیک ہے. ابھی یہ ریکارڈنگ ہے. ریکارڈنگ کے لیے اللہ حافظ. اور ابھی آپ لوگوں نے کلاس ختم نہیں کرنی. میں آپ سے کویشچنز لیتی ہوں. ٹھیک ہے.